بات یہ تھی کہ اصل حقیقت یہ ہے قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے شیعہ اور سنی احادیث بات پہ متفق ہے کہ ابو سفیان معاویہ کبھی مسلمان ہوئے نہیں تھے. انہوں نے جو کلمہ پڑھا جھوٹ کا کلمہ پڑھا ہے وہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. یہ لوگوں نے اس مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ اپنے اسی آبائی دین پر تھے. یہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھی ہے دن میں یہ کافر تھے. اور ان کے دل میں جو کینہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی نہیں مٹی, اور امام علی علیہ السلام کی, کیونکہ ان کو جو شکستیں ہوئے ہیں, شکست بعد شکست, بدر میں ان کو شکست ہوئی ہے, احد میں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. اس طرح احد میں یہ پیروز نہیں ہوئے تھے, مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی ہے, لیکن احد میں کفار کو بھی شکست ہوئی ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہوئی ہے بری طرح سے. اس کے بعد مکہ فتح ہوا. مکہ وہ شہر تھا نا کہ یہ ان کا جو ہے تجارت کا مرکز ہے, ان کے ثقافت کا مرکز ہے, ان کا آبائی شہر ہے, اور ان کا مشرکین کے لیے مقدس شہر ہے. مشرکین کا سب سے مقدس شہر کون سا تھا؟ مکہ تھا. ان کے سب خدائیں مکہ میں تھی. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک انہوں نے اذیت کیا, دشمنی کی, آخر میں قتل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں, کفار کی نظر سے, بنی امیہ کی نظر سے فراری شخص ہے. ایک مجرم جو فرار ہوتا ہے, ان کی نظر یہ تھے کہ رات کی تاریکی میں یہ مجرم شخص جو ہمارے خداؤں کا ہتاک ہے, جو ہمارے جوانوں کو اس نے برباد کیا, بے دین کیا ہے, اور ایک جادوگر ہے, رات کی تاریکی میں ہم اس کو قتل کرتے بھاگ گیا. ان کی نظر سے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک مجرم شخص ہے, ایک جادوگر ہے, ایک مفسد آدمی ہے, ایک جو باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ڈالنے والے شخص ہیں, اور یہ یہاں سے فرار ہو گئے. تو ان کے فتنے کو مٹانے کے لیے بار بار مدینے پہ حملہ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ ان کی شکست ہوتی ہے. تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ, اللہ کی عزت کے ساتھ مکہ فتح کر لیتے ہیں. اور خاموش ہو جائے بھائی, کون اور فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں, یعنی بغیر جنگ کے وہ داخل ہوتے ہیں, اور ان کے خداؤں کو جن کے سامنے بچپن سے ابا پشت اندر پشت سے یہ سجدے کرتے تھے, نظریں دیتے تھے نا ان کے خداؤں کو, ان کو ایک ایک کر کے توڑ دیتے ہیں بھائی. یعنی ان کے لیے تو موت کی مقام ہے نا. جو کفار قریش ہے ان کے لیے تو مرنے کا موت سے بھی سختر ہے, شدید تر ہے. تو اس وقت ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم سب جہنم واصل ہو جاؤ. ان کو پتا ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اس وقت یہ لوگ, یہ اس کے روایات ان کے اپنے کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ابو سفیان کو, یہ حدیث صحیح حدیث ہے, عباس نے پناہ دی ہے فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کو, یہ پناہ دی ہے کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں. اس کو لے کے آیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے اب وقت نہیں آیا کہ تو شہادت دے لا الہ الا اللہ. اس نے کہا جی ہاں, اگر کوئی اور خدا ہوتا تو میری حالت زار یہ نہ ہوتی, مجھے یقین ہے اللہ ہی ایک ہی ہے. تو کہا کہ اب شہادت دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, شہادت صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا کہ اس پہ مجھے شک ہے. ابو سفیان اس پہ مجھے شک ہے, تو کیونکہ عباس نے اس کو پناہ دی تھی نا, اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں. عباس نے کہا کہ بدبخت آدمی, شہادت دے دو, میں اپنا پناہ اٹھا دوں گا, تجھے یہیں پہ تیرا گردن کاٹا جائے گا. تو اس نے شہادت دے دیا. ابو سفیان نے جو شہادت دیا ہے وہ تلوار کے زور سے شہادت دی ہے. وہ کہہ بھی رہا تھا اسی وقت کہہ رہا تھا, 30 سیکنڈ پہلے, شہادت سے پہلے اس نے کہا مجھے شک ہے رسالت پر. تو اس نے ان لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں یہ کفر کی شہادت دی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مسلمان بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے اور ابو سفیان کی لعنت کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو سفیان کی حدیث ہے کہ اس نے قریش, ابو بکر, عمر ان سے کہا کہ جنت نار یہ سب جھوٹ ہے, تم جو ہے خلافت کو, یہ پاور ہے, اس کو ایک دوسرے کو, جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا, فٹ بال ایک گیند کی طرح ایک دوسرے کو پاس دیا کرو, جنت و نار وغیرہ. تو یہ کبھی مسلمان نہیں. اور اس کے علاوہ میرے قرآن میں بہت سارے آیات ہیں واضح طور پر, یہ اللہ تعالیٰ شروع سے مکہ سے, یعنی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا تھا کہ مکہ والے کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, ایمان نہیں لائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی آیات بھی ہیں, صرف حدیث نہیں ہے. تو یہ کبھی مسلمان نہیں ہوتے. تو ان عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں کیا ہے, ایک مجرم شخص ہے, اور یہ شخص ایک مفسد شخص ہے, اختلاف ڈالنے والا شخص ہے, اور ان کے خداؤں کا ہتاک ہے. جیسے ابھی کوئی ہمارے خدا کو گالی دے دے, دیکھیں ہمارے خدا کو گالی دے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی, ہمیں کتنی نفرت ہوگی. تو پھر جب یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اس پر, ان کو شکست ہوتی ہے. شکست کیسے ہوتی ہے کہ ان کے سردار سب مر جاتے ہیں,
ان کے جو قریش کے جو بنی امیہ کے جو چہیتے، ان کے بڑے اکابر تھے، لیڈر تھے، وہ سب امام علی علیہ السلام کے تلوار کے ذریعے جہنم واصل ہوتے ہیں. تو ان کے دل میں بہت حقد تھا، ان کے دل میں بڑا کینہ تھا. تو یہ کینہ کب ظاہر ہوا؟ امام علی علیہ السلام سے جنگوں میں، صفین میں. انہوں نے امام علیہ السلام سے سب لوگوں نے بیعت کی. معاویہ نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہاں پہ عثمان کے قاتلین کو ہم بدلہ لیں گے. عثمان کا اگر کوئی قاتل ہے تم پہلے بیعت کر لو نا. امام علی علیہ السلام سے عادل زیادہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام سے زیادہ عادل کون ہے؟ تم مقدمہ اپنا پیش کرو، عثمان کا قاتل فلان فلان ہے. تو باہر یہ سب جھوٹ تھا. عائشہ نے بھی یہی بلند کیا کہ بھئی یہ عثمان کا قاتل. پھر امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو پھر کوفے والے ساتھ نہیں دیتے، عراق والے ساتھ نہیں دیتے. امام حسن علیہ السلام کا حکومت اس کو ملتی معاویہ کو. تو معاویہ نے سنہ 50 میں، سنہ 50 سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا. لوگوں نے بیعت کرتے رہے. جب وہ سنہ 60 میں معاویہ کی وفات ہوتی ہے تو یزید، لازمی بات ہے وہ اس کا ولی عہد تھا، پہلے سے لوگوں نے بیعت کیا ہوا تھا، تو اس کو فوراً حکومت مل جاتی. حکومت اس کے لیے بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی قسم کے محنت کے اس کو فوراً حکومت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد نے اس کے لیے سب باغدور کی ہوئی تھی. تو اس وقت بنی امیہ، اس میں احادیث بے شمار ہیں کہ بنی امیہ کے دل میں یہی تھا کہ وہ جو فتح مکہ کے وقت ہماری ذلت ہوئی ہے، فتح مکہ، اس کا بدلہ لینا ہے. اب وقت آیا اس کا بدلہ لینے کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام مدینے سے بھی نکلے، تو اسی لیے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے مدینے سے نکلتے ہوئے، فخرج منها خائفا يترقب، وہی آیت پڑھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت پڑھی ہے کہ فرعون بالکل ان الملأ يأتمرون بك ان يقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین. ایک مومن تھا فرعون کے دربار میں، وہ بیچارہ دوڑ کے آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کے بولا کہ یہ لوگوں نے، فرعون کی کیبنٹ نے میٹنگ کیا، فرعون کے جو ایلیٹس ہیں، فرعون کے قوم کے سردار، انہوں نے میٹنگ کی ہے، ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے. آپ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، میں آپ کا خیر ہوں، نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے دوڑ کے بھاگ گئے، نکل گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ہے مدینے سے نکلتے وقت. تو یہ، اور مکے میں رہے، مکے میں فوج بھیجا کے ان کو قتل کیا جائے. تو اس زمانے میں ان کے پاس کوئی نہیں تھا نصرت کے لیے، تو صرف کوفے والے ان کو نصرت کے وعدے دے رہے تھے، لیکن ان کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت بھی کہا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، مکے سے نکلتے وقت بھی شہادت. ہمیں ہر مقام پہ کہا کہ میں، روایات میں بہت ہے کہ اگر میں سوراخ میں چلا جاؤں زمین کا، یہ مجھے نکال کے قتل، میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کر دیں گے. تو اصل یہ واقع ہوا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے کیونکہ وہ وہی جنگ بدر، جنگ احد کا اسی سلسلے کے کڑی تھی، فتح مکہ کا مقابلہ تھا. جی ہاں، درست، ٹھیک ہے. ثنا علی صاحب بہت شکریہ سر، پوائنٹ لوگوں تک پہنچ رہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف